اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا یہ لیکچر تو سیریز کا نمبر 7 ہے، لیکن میں نے اس لیکچر سیریز کے آغاز میں یہ بات کہی تھی کہ ان تمام لیکچرز کو جو عنوان میں دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور اس کو میں نے 2 حصوں میں تقسیم کیا. پہلا حصہ تھا تزکیہ نفس، جو ہم نے کل شام کے لیکچر پر مکمل کیا، جس میں میں نے تزکیہ نفس کیا ہے اور کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورے دین کا اصل نصب العین ہے، اور اس کے اصول کا طریقہ کیا ہے. اور سیکنڈ لیکچر میں قرآن مجید سے اس کو ریلیٹ کر کے بتایا، اور پھر چاروں عبادات نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج، ان کو بیان کر کے میں نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ سب کی سب عبادات اصل میں ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے، یعنی تزکیہ نفس. آج سے دوسرے حصے کا آغاز ہو رہا ہے، اور وہ حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم ایمان کی روشنی میں زندگی گزاریں. ایمان یعنی اللہ پر ایمان، آخرت پر ایمان، اور نبوت رسالت پر ایمان. سب سے پہلے ہماری گفتگو اللہ پر ایمان پر. تینوں ایمانیات جو میں نے تقسیم کی ہے، بیان کی ہے، کہ پہلے حصے میں میں یہ بتاؤں گا کہ وہ ایمان کیا ہے اور اس کو ماننا کیوں ضروری ہے، اور دوسرے حصے میں پھر میں اس بارے میں گفتگو کروں گا، یعنی جو ایوننگ میں ہوگا، کہ اس ایمان کو ماننے کی روشنی میں ہم اپنی زندگی کیسے گزار سکتے ہیں، کیسے ہمیں گزارنی چاہیے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں مطلوب ہے. اس کو اگر آپ ایک دوسرے اینگل سے دیکھیں تو یہ جو اب ایک سیریز شروع ہو رہی ہے، یہ تزکیہ علم سے متعلق ہے. یعنی اب تک جو کچھ ہم نے ڈسکس کیا اس کا تعلق عمل کے تزکیے سے تھا، لیکن اب ہم علم کے تزکیے پر بات کریں گے، اس لیے کہ ایمانیات کا تعلق علم سے ہے. علم اگر پاکیزہ ہوگا، علم اگر صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے گا، تو انسان لازماً ایمان حاصل کرے گا. انسانوں کے آگے کچھ رکاوٹیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے وہ ایمان تک نہیں پہنچ پاتا، یا اگر ظاہری طور پر وہ ایمان اختیار کرتا بھی ہے تو وہ اس کو صحیح طرح سے اپریشیٹ نہیں کر پاتا. کچھ رکاوٹیں ہیں، کچھ حجابات ہیں جن کو دور کرنا ضروری ہے. اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص دین کی دعوت دے رہا ہے تو اس کا کام یہی ہونا چاہیے کہ جس کو وہ دعوت دے رہا ہے، مخاطب، وہ جہاں جہاں رکاوٹ محسوس کر رہا ہے اس رکاوٹ کو دور کیا جائے تاکہ وہ ایمان لائے. اور یہ جو ایمان اور عمل کا ریلیشن شپ ہے، یوں تو قرآن نے بہت بیان کیا ہے کہ ایمان اور نیک اعمال. ایمان ہوگا تو اس سے لازماً نیک اعمال اٹھیں گے. بائی دا وے، ناٹ نیسیسریلی وائس ورسا، یعنی یہ بالکل ممکن ہے کہ ایک آدمی عمل کر رہا ہو لیکن اس نے ابھی ایمان نہیں پایا. ایک قرآن مجید کا ایک انٹرسٹنگ پیسج ہے جس میں اللہ تعالیٰ بعض نو مسلموں کو، بدوؤں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. قل لم تؤمنوا، آپ ان سے کہیں کہ نہیں تم ایمان نہیں لائے. ولکن قولوا اسلمنا،
بلکہ یوں کہو کہ تم مسلمان ہو گئے. وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور ابھی ایمان تمہارے دل میں داخل نہیں ہوا. However، اگر تم اللہ رسول کی اطاعت کرو گے تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوں گے. تو یہ ایک الگ ضمنی بات ہے، مگر جو بات میں بیان کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ قرآن نے جا بجا یہ بات بیان کی ہے کہ ایمان نیک اعمال یہ دونوں مل کر اصل میں اللہ کی طرف سے انسانوں سے جو توقع ہے اس کو پورا کرتے ہیں. اور یہ بات بھی میں بتا چکا کہ جتنا انسان کے لیے ممکن ہے، جتنا اس کی کیپیسٹی ہے، جتنا اس کی شخصیت میں اس کا امکان ہے، جتنا اس کا ماحول، اس کے حالات اس کو اجازت دیتے ہیں. مگر سورہ فاطر سورہ نمبر 35 کی آیت نمبر 10 میں ایک انٹرسٹنگ ریلیشن شپ دونوں کے درمیان اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. فرمایا کہ الیہ یصعد الکلم الطیب، اس کی طرف اوپر کو اٹھتا ہے پاکیزہ کلمہ. اب یہ قرآن مجید کا ایک ایکسپریشن ہے ایمان کے لیے. ایمان کیا ہے؟ صحیح بات، اس کو ماننا، پاکیزہ کلمہ، صحیح انڈرسٹینڈنگ. یہ جب ہوگی تو وہ اس کی طرف اٹھتی ہے. کیا مطلب؟ یعنی آپ پھر اس کے قریب ہوتے. اس کا رجحان جب یہ آپ کے اندر پاکیزہ کلمہ آتا ہے، جب آپ کے پاس ایمان آتا ہے تو آپ اللہ سے جڑتے ہیں، آپ کا اس کے ساتھ تعلق بنتا ہے. وَالْعَمَلُ الصَّالِحِ يَرْفَعُهُ، اور عمل صالح اس کو اور اٹھاتا ہے، بلند کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان کا ڈائریکشن ہے ٹورڈز گاڈ، اللہ کی طرف، لیکن وہ ڈائریکشن ہے، لیکن وہ اٹھائے گا آپ کو آپ کا نیک عمل. سو یہ ایمان ہے. اللہ پر ایمان کیا ہے؟ اللہ پر ایمان یہ ہے کہ یہ جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور اس زندگی میں جو کچھ بھی ہم کو ملا ہے، میسر ہے، رشتے ناتے، ریسورسز، کھانے پینے کی اشیاء، دنیا میں ہماری صلاحیتیں، ان کو بروئے کار لانے کی اپرچونٹیز، ایوری تھنگ، یہ سب ایک ذات، اللہ کی ذات نے اس کو بنایا ہے اور وہی اس کو چلا رہا ہے، سسٹین کر رہا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس نے بنا دیا ہے اور بس چھوڑ دیا ہے. قرآن کہتا ہے الا لہ الخلق والامر، جان لو کہ بنایا بھی اس نے ہے اور چلا بھی ہو رہا ہے. اور بائی دا وے اصل میں شرک ہے ہی ان دونوں میں سے کسی ایک یا دونوں میں گڑبڑ کر، یا آپ اس کے بنانے میں کسی اور کو اس کے ساتھ شریک کریں، جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے کوئی رشتہ دار بنا لیں، اس کا کوئی باپ بنا لیں، بیٹا بنا لیں، بیوی بنا لیں، بیٹیاں بنا لیں، یا آپ یہ سمجھیں کہ بنایا تو صرف اسی نے ہے لیکن چلانے میں اور بھی انوالوڈ ہیں جن سے آپ دعائیں کرتے ہیں، وہ بھی اس کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے سسٹم کا حصہ بن کے ایک پورے کا پورا نظام ہے جس میں وہ شریک ہوتے ہیں. تو اللہ پر ایمان یہ ہے کہ اس پوری کائنات کا بنانے والا وہ واحد ہمارا خالق ہے جس کے سوا کوئی اور نہیں، اور وہی ہے کہ جو اس کو چلا رہا ہے. چنانچہ وہی ہے کہ جو اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں، اور وہی ہے کہ جو یہ حیثیت رکھتا ہے، جو یہ ایبلٹی رکھتا ہے کہ ہم جب دعائیں کرتے ہیں تو وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے. کیسے؟ ہمیں نہیں معلوم، ما فوق الفطرت طریقے سے. میری یہ گفتگو ہو سکتا ہے کہ کوئی امریکہ میں بیٹھا ہوا شخص سن رہا ہو، لیکن ہمیں معلوم ہے کیسے سن. اس کا ایک باقاعدہ ایک میکینزم، طریقہ کار ہے جو ایجاد ہو گیا ہے. مگر اس کو ہم ختم کر دیں اور کہیں کہ یہ کینٹ میں ہی کہیں قریب میں کوئی میری بات سن رہا ہے. کیسے؟
ہے اس کے اندر، اس کی شان ہے، بڑی حیثیت ہے اس کی، کیا کہنے ہیں اس کے. تو آپ نے گویا کہ ایک چھوٹا سا پدا سا معبود مان لیا. قرآن کہتا ہے لا الہ الا اللہ، ایسا کوئی ہے ہی نہیں، یہ گپ ہے. سو یہ ہمارا ایمان ہے. اس کائنات کو اللہ نے بنایا ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے، وہی خالق، وہی مالک، وہی معبود، وہی دعائیں سننے والا، سب کچھ وہی ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو میں نے ایک مذہبی تقریر کی ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو کیوں مانے، ماننے کی وجہ کیا ہے. یہ بھی ایک دلچسپ بات ہے کہ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں اس دنیا میں بڑی ویرائٹی ہے، خاص طور پہ پاکستان میں تو بہت زیادہ ویرائٹی ہے. یعنی ایک ہی ٹاپک ہے کہ جس کو بعض لوگ کہیں گے کہ یار تو اٹس اے ویری نیچرل کوسچن کہ یار وائی شوڈ وی بلیو ان گاڈ، اور دوسرے کہیں گے یہ کیا گستاخی ہو رہی ہے، خدا کے بارے میں بھی کچھ سوال پیدا ہو سکتا ہے. یہ ہے انفارچونیٹلی جس سوسائٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں اس میں ہر طرح کی مخلوق پائی جاتی ہے. لیکن حقیقت واقعہ یہ ہے کہ کسی کو کتنا غصہ کیوں نہ آئے، خدا تعالیٰ نے خود اپنی تمام باتوں کو منوایا ہے. اس لیے اگر لوگوں کو غصہ آتا ہے تو ہم ان پر غصہ تو نہیں کریں گے، لیکن افسوس ضرور کریں گے کہ یار تم نے قرآن بھی نہیں پڑھا اور قرآن پڑھے بغیر غصہ کر رہے ہو. میرا مطلب ہے غصہ کرنے کی کوئی وجہ ہونی چاہیے نا یار، ایسے غصہ کر رہے ہو لوگوں کی تقریریں سن کے، بات تمہیں سمجھ میں آئی نہیں ہے اور غصہ کر رہے ہو. تو یہ ہوتا بھی یہی ہے کہ جب آپ کو بات ہی سمجھ میں نہیں آئی ہوتی اور آپ نے جذبات سے بات مانی ہوئی ہوتی ہے اور آپ کی بات کچھ ہل رہی ہوتی ہے، اس میں آپ محسوس کرتے ہیں کہ کوسچنز ریز کیے جا رہے ہیں. سو انفارچونیٹلی لوگ جذباتی ہو جاتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ اللہ پر ایمان کیوں لایا جائے. قرآن سے ایمان بالکل واضح کہ ایمانیات کی بنیاد عقل پر ہے. یہ بھی ایک ناقابل فہم پریشان کن بات ہے کہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد جن سے میں ملا اور کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ پڑھے لکھے یا نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں جی ایمان تو بلائنڈ ہے. مطلب ہے کوئی پتہ نہیں وجہ کی ہے، بلائنڈ ہے، پارٹنر بلائنڈ ہے. تو گفتگو نہ، گزارش یہ ہے کہ یار آپ کا بلائنڈ ہے تو دوسرے کا بھی بلائنڈ ہے، تو پھر تو کوئی مطلب کوئی کچھ بھی نہیں ہے. اور پھر تو ظاہر ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ اس بلائنڈ کو، صحیح کہتے ہیں پڑھے لکھے لوگ جو ایتھیسٹ ہیں، اپنے پاس رکھیں اور آئیں دنیا میں ترقی کرتے ہیں، دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں، ایسا ہرگز نہیں. قرآن مجید نے جو بات کہی ہے وہ یہ کہی ہے کہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں کہ جو یؤمنون بالغیب. تو لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ وہ بلائنڈ فیتھ. یؤمنون بالغیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیب میں رہتے ہوئے مانتے ہیں، یعنی ایسے مانتے ہیں کہ ان کو نظر تو نہیں آتا مگر پھر بھی مانتے ہیں. نظر نہیں آتا پھر بھی مانتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ جو چیز مانتے ہیں اس کے موجود ہونے کے دلائل اتنے واضح ہیں کہ ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو ظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار یہ کوئی معقول بات ہے کہ دیکھا آپ نے ہے نہیں اور آپ مان رہے ہیں. تو اس کا جواب دینے کی ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ یہ معقول بات آپ بعض دوسرے معاملات میں مانتے ہیں، اس اصول کو، پرنسپل کو اپلائی کرتے ہیں. دنیا میں جو حقیقتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو ہماری سینس پرسیپشن کی گرفت میں آتی ہیں، یا ہم ان کو دیکھ سکتے ہیں یا سن سکتے ہیں یا چکھ سکتے ہیں یا سونگھ سکتے ہیں یا چھو سکتے ہیں. تو ان کو ماننا تو مطلب یہ کہ ماننا ہی ہے، مجبوری ہے، کیا ہے. لیکن کچھ حقیقتیں وہ ہیں کہ جو نظر نہیں آتی ہیں، نہ سونگھی جاتی ہیں، نہ دیکھی جاتی ہیں، نہ چکھی جاتی ہیں، وغیرہ وغیرہ، لیکن ان کو بھی مانتے ہیں. کیوں مانتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کا موجود ہونا بالکل واضح ہے اور ان کے دیکھے جانے کا تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ اگر آپ تقاضا کریں گے آپ بیوقوفی کریں گے. جب ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے
کوئی ایڈیٹ کہے مجھے وہ محبت دکھائیں، اسے کہیں گے یار پلیز بہیو، آپ کا کیا مطلب ہے؟ اس کے رویے کو دیکھو، اس کے رویے ایٹیچیوڈ سے محسوس ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایک ہمدردی محبت ایسے دیکھنے والی نہیں ہے جیسے آپ وہ بناتے ہیں ایک وہ ہارٹ بناتے ہیں اس کو، ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں. اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کے سائنس میں گریوٹی ہے، اب کوئی بندہ کہے جی کہ گریوٹی جو ہے اس کو آپ دکھائیں گے تو ہم مانیں گے، تو اس کو ظاہر ہے کہ آدمی کیا دماغ کا علاج کراؤ. گریوٹی دیکھنے والی چیز ہے ہی نہیں، اس کے لیے تو دلائل ہیں، آپ بال اوپر پھینکیں گے نیچے آئے گی. ظاہر ہے اس پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نہیں گریوٹی تو سارے ہی مانتے ہیں، مگر اللہ کو نہ ماننے والے لوگ تو بہت سارے ہیں. گریوٹی کو تو سارے مانتے ہیں مگر آخرت کو ماننے والے تو سارے نہیں ہیں. تو اس کا مطلب یہ کہ گریوٹی تو چلو ٹھیک ہے، لیکن اللہ آخرت یہ ایک مسئلہ ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. اللہ کو، آخرت کو، نبوت کو، وحی کو ماننے کے راستے میں کچھ رکاوٹیں ہیں. وہ رکاوٹیں آپ گریوٹی میں ڈال دیں تو گریوٹی کا بھی انشاءاللہ انکار کرنے والے بہت زبردست لوگ پیدا ہو جائیں گے. میں ایک مثال کے طور پر کہتا ہوں کہ آپ اعلان کر دیں آج سے کہ جو شخص یہ کہے گا کہ میں گریوٹی کو مانتا ہوں اس کو ہر مہینے 5,000 روپے دیں گے. کوئی نہیں، گریوٹی کوئی نہیں ہوتی، کوئی نہیں جی، کوئی نہیں، ہم نہیں مانتے، اس لیے کہ رکاوٹ آ گئی نا، ایک پرابلم ہو گئی. سو what I'm trying to say is کہ یہ بات ایک ایبسرڈ بات ہے کہ آپ یہ کہیں کہ جو چیز نظر نہیں آتی اس کو نہیں مانتے. دنیا میں دو طرح کی حقیقتیں ہیں، کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو نظر آتی ہیں اس لیے آپ اس کو مانتے ہیں یا سنائی دیتی ہیں، اور کچھ وہ حقیقتیں ہیں کہ جو نظر نہیں آتی. ان کو جب آپ مانتے ہیں تو اس لیے مانتے ہیں کہ ان کے موجود ہونے کے دلائل، شواہد اتنے قوی، واضح ہیں کہ ان کو مانے بغیر کوئی چارہ نہیں. تو میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قرآن مجید نے اس کو بیان کیا ہے بہت کلیئرلی کہ ایمان عقل کی بنیاد پر، اور وہ میں آیت اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان کر چکا ہوں اور انشاءاللہ جیتا رہا تو اس کو بیان کرتا رہوں گا. سورہ یونس کی آیت نمبر 100، سورہ نمبر 10 ورس 100، اس کا ریفرنس بھولنا ناممکن ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ ما کانا لنفس ان تؤمن، کسی انسان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ایمان لائے، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی مرضی کے، اللہ کی اجازت کے. وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ، اور وہ گندگی پھیلا دیتا ہے ان لوگوں کے آگے جو عقل سے کام نہیں لیتے. سو معلوم یہ ہوا کہ یہ ابھی گندگی پھیلانا ہمیں نہیں پتا. مثال یہ بات طے ہے کہ عقل سے کام لیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی توفیق دے. سو ایمان اور عقل کا گہرا تعلق ہے. میں نے ایک ریفرنس دیا، قرآن بھرا ہوا ہے ریفرنسز سے. چنانچہ لیٹ اس بی کلیئر کہ میں جس ایمان کی گفتگو کر رہا ہوں یہ وہ والا ایمان نہیں ہے کہ جو ایک بچے کو ایک مسلمان ماں کے ہاں پیدا ہونے کے نتیجے میں ملتا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہوتا، وہ بس ہماری سوچ ہوتی ہے کہ وہ کوئی مسلمان ہے اور کوئی ایمان لایا ہے. نہیں، اس کو ایمان لانا ہے جب وہ شعور کی آنکھ کھلے گا. لیکن اس آیہ مبارکہ کو سامنے رکھیں تو دو حقیقتیں سامنے آتی کہ عقل کو جب آپ استعمال کرتے ہیں تو آپ کو ایمان نصیب ہوتا ہے. اس میں دو مختلف پہلو، ایک یہ کہ آپ کی لاجیکل انٹلیکچوئل آرگومنٹ ٹھیک ہونی چاہیے. جب وہ ٹھیک ہوگی تو وہ آپ کو صحیح نتیجے تک پہنچائے گی، نمبر 1. اور نمبر 2 جو اس آیت میں بڑی کلیئرلی بات کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کے آگے گندگی ہے تو پھر وہ نہیں مانے گا، پھر وہ ایمان نہیں لائے گا. گندگی یعنی اخلاقی گندگی. آدمی غلط کام کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ ضد میں آ جاتا ہے، ایروگنٹ ہو جاتا ہے، دوسرے کو گھٹیا سمجھتا ہے، ان لوگوں کو جو ماننے والے ہیں ان کا مذاق اڑاتا ہے.
اگر آپ کچھ لوگوں کا مذاق اڑانا شروع کرتے ہیں اس کے بعد آپ اس توفیق سے محروم ہو جاتے ہیں کہ کبھی ان کی طرف سے اگر کوئی حق بات آپ کے سامنے آئے گی تو آپ اس کو مانیں گے، اس لیے کہ وہ ایک ایروگنس کا اظہار ہو جاتا ہے۔ سو اگر انسان صحیح آرگومنٹس کے ساتھ بات کو سمجھے اور ضد اور دھرمی تکبر کا شکار نہ ہو تو قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پھر ایمان لازمی نتیجہ ہے۔ اب میں اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے یہ بات کرتا ہوں کہ قرآن مجید نے اللہ پر ایمان کے لیے کیا بنیادیں بیان کی۔ پہلی بنیاد جو اللہ تعالیٰ نے بیان کی وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان انسان کی فطرت، اس کی شخصیت کا حصہ ہے، وہ یہ ایمان اپنے ساتھ لے کر آیا۔ دعویٰ ہے، ظاہر ہے کسی کو ماننے کی ضرورت نہیں، لیکن یہ بڑا کلیئر دعویٰ ہے کہ میں اور آپ اور سارے ایتھیسٹ اس دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اللہ پر ایمان کے ساتھ۔ کیسے؟ اللہ تعالیٰ ہی فرماتے ہیں کہ اس دنیا میں آنے سے پہلے میں نے تمام انسانوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تو سب نے کہا کیوں نہیں۔ سورہ اعراف سورہ نمبر 7 verse 172 173، اس میں جو الفاظ ہیں الستو بربکم، عربی اس کا مطلب ہے الستو، کیا میں نہیں ہوں بربکم تمہارا رب؟ تو ان الفاظ کی رعایت سے اس کو عہد الست کہتے ہیں، یعنی اس میں یہ الفاظ استعمال۔ تو ہم سب نے اس سے ملاقات کی اور اس کے بعد ہمیں یہاں بھیج دیا گیا۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یاد تو ہمیں کچھ نہیں ہے تو بتانے کا فائدہ کیا؟ گزارش ہے کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی واقعہ ہوا ہو وہ آپ کو یاد بھی ہو۔ میں ہمیشہ اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ بے شک غور نہ کریں بلکہ کوشش کریں غور نہ کریں۔ آپ میرے دونوں کانوں میں سے ایک کان ٹیڑھا ہے، اس کا اوپر کا حصہ، تو میں جب بھی سوچتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے تو مجھے کچھ یاد تھوڑا سا آتا ہے کہ بچپن میں کچھ کرنے کو تو ہوتا نہیں تھا، انہوں کبھی انگلی ادھر ڈال رہے ہوتے تھے، کبھی ادھر ڈال رہے ہوتے، کبھی کان مروڑ، وہ مروڑتے مروڑتے وہ مڑ گیا، اور یہ نہیں مجھے یاد ہی کب مڑا، لیکن جب بھی میں آئینے میں دیکھتا ہوں تو یہ مڑا ہوا ہے، تو اس کی نشانی موجود ہے اگرچہ کہ اس واقعے کی میموری نہیں۔ اسی طرح سے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کے نشان یہاں پڑا ہوا ہوتا ہے، کوئی ماں یاد کراتی ہے تم گر گئے تھے۔ سو what I'm trying to say is کہ واقعات یاد نہ رہنا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ واقعہ ہوا نہیں، بعض اوقات اس کی کوئی نشانی ہوتی ہے جس کی وجہ سے اس کے ہونے کا آدمی کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ سو اللہ کے ساتھ ہم ملاقات کر کے آئے ہیں، یہ جب ہم اپنی اس دنیا پر غور کرتے ہیں، عقل و شعور پاتے ہیں، اس کی نشانیوں کو دیکھتے ہیں، اس کے کلام کو سنتے ہیں، کسی نہ کسی موقع پر یہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو چیز ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم سوچ رہے ہیں، ریفلیکٹ کر رہے ہیں، اس کے نتیجے میں دل میں ایک اثر ہو رہا ہے، جیسے کسی بڑے قریبی عزیز کو کی کسی بڑی سویٹ میموری کو یاد کر کے آدمی ہلچل مچتی ہے، ایسے اللہ کے بارے۔ ورنہ آنیسٹلی آپ سوچئے اللہ کے بارے میں زیادہ سے زیادہ ایک انٹلیکچوئل سیٹسفیکشن ہونی چاہیے کہ ہاں یہ بات سمجھ میں آ جائے، ٹھیک ہے، میک سینس، نہیں یہ نہیں ہوتا، دل میں ہلچل مچتی، گناہوں پر ندامت ہوتی، خدا کے سامنے آپ گڑ گڑاتے ہیں اور وہ کنیکشن استوار ہو جاتا ہے کہ جس کا آغاز اس عہد میں ہوا تھا۔ تو پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ فرمائی اور ہمیں یہ بتایا ہے قرآن مجید میں کہ اصل میں اللہ کا دین جو ہے وہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت پر مبنی ہے۔ سورہ روم سورہ نمبر 30، اگین تھینکفلی اس کا ریفرنس بھی یاد کرنا آسان ہے، 30 verse 30، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ دین اس فطرت پر مبنی ہے جس پر اللہ نے انسان کو بنایا۔ سو ہماری ایک نیچر ہے، آپ
صحیح کھانا ملے گا تو جسم اس سے مطمئن ہوگا نا، اس کی بھوک مٹے گی، اس کا جسم ٹھیک طرح سے رسپونڈ کرے گا، ورنہ قے آ جائے گی، ورنہ کچھ اور ہوگا۔ بالکل اسی طرح سے بعض نظریات ہیں، اگر ایک مرتبہ آپ کو بتا دیے جائیں اور آپ سمجھ میں آ جائیں، آپ کی نیچر کا ڈیزائن ایسا ہے کہ آپ کہیں گے کہ سبحان اللہ، واو، ایک کمفرٹ انسان کو ملتی ہے، اس لیے کہ انسان کے اندر کی شخصیت، جس کو آپ نفس کہتے ہیں، آپ فطرت کہیں اس کو، وہ ڈیزائنڈ ہی ایسے ہے۔ سو اللہ تعالیٰ نے ایک بات تو یہ بتائی ہے، اس لیے ڈونٹ بی سرپرائزڈ کہ اگر کسی زمانے میں کوئی بھٹکا ہوا انسان اس کو راستہ ملتا ہے اور وہ زار و قدار رونے لگتا ہے، تو کوئی پریشان نہ ہو، وہ اس کو مل گیا اپنا بھولا ہوا خدا جو اس کے اندر موجود تھا۔ مجھے بھی یاد ہے کہ میں جب پہلی مرتبہ مسلمان ہونے کی میں نے کوشش کی تو میرا خیال تھا کہ میں اللہ کو نہیں مانتا، مگر میں اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ تو یہ کنٹرڈکشن انسان کے اندر ہے، جس کا آپ انکار کر رہے ہوتے ہیں اس کو مان بھی رہے ہوتے ہیں۔ کہاں جاؤ گے بھائی، اندر تمہارے موجود ہے۔ سو ایک تو یہ ہے۔ دوسری بات، قرآن یہ بتاتا ہے بار بار 7 جگہوں پر تو اللہ تعالیٰ نے یہ سٹوری بیان کی ہے، آدم علیہ السلام کا قصہ، آدم و حوا کا قصہ، کہ اللہ نے ان دونوں کے ساتھ کچھ ڈائریکٹ معاملات، وہ ڈائریکٹ تھے، ڈسٹریکشن، وہ ڈائریکٹ معاملات، یعنی کچھ کہا انہوں نے، کچھ سنا انہوں نے، رسپونڈ کیا، ان کی بات کو انہوں نے نہیں مانا، وغیرہ وغیرہ، اس کا نتیجہ نکلا۔ تو یہ ایک بڑی کوئی غیر معمولی ایک ایکسپیرینس تھا، جس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب جاؤ اس دنیا میں، جاؤ یہاں سے چلے۔ ایک باغ تھا، یہ قصہ ہوا۔ آدم علیہ السلام کی پھر اولاد ہوئی، تو اب مجھے آپ امیجن کریں کہ آنیسٹلی میں اپنے بچپن کے بارے میں سوچتا ہوں کہ کرنے میں کچھ نہیں ہوا کرتا، فارغ ہوتے تھے، نو انٹرٹینمنٹ، نو ایکٹیویٹی، اسی لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے۔ اب تو بچے بہت مصروف ہوتے ہیں، تو آدم علیہ السلام کے زمانے میں کیا ایکٹیویٹی ہو، فارغ، بالکل فارغ۔ تو وہ کیا گفتگو کرتے ہوں گے، صبح شام یہی بتاتے ہوں گے کہ دیکھو اللہ کے ساتھ ہمارا یہ معاملہ ہوا۔ تو بچے پوچھتے ہوں گے کہ اور کیا ہوا تھا، اور تفصیلات بتاتے ہوں۔ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ جب وہ فوت ہو گئے اور ان کے بچوں کے بچے ہوئے اور وہ بڑے ہوئے، تو ظاہر ہے اپنے دادا دادی نانا نانی کی باتیں بتاتے ہوں گے، اور یہ ہوتی رہی ہوں گی، اس سے بڑا کوئی واقعہ ہو ہی نہیں سکتا۔ سو دیر فور ایک دوسری حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا اللہ، خدا، گاڈ، بھگوان، یہوہ، وٹ ایور، اس نام کی ہستی موجود ہے، اس لیے کہ وہ ہسٹوریکلی چلی آ رہی ہے۔ بھائی پہلے جوڑے ہم سب کے ماں باپ جو ہیں، گرینڈ گریٹ گرینڈ، ان کے ساتھ تو یہ ڈائریکٹ ایکسپیرینس ہوا ہے، تو اس ایکسپیرینس کو انہوں نے ظاہر ہے کہ آگے نریٹ کیا، تو وہ سب کے سامنے ہے، سب لوگ اس کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ظاہر ہے تصور بگڑ گئے، بہت سی چیزیں ایڈ ہو گئی، وہ تو خیر انسان کرتا ہی ہے، ہم سب کچھ نمک مرچ مسالہ لگاتے ہیں، زیب داستان کے لیے بڑھا دیتے ہیں، بٹ اٹ از ویل نون۔ دس از پوائنٹ نمبر 2۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ قرآن یہ بھی بتاتا ہے، جب وہ عقل کو استعمال کرنے کے لیے ابھارتا ہے کہ، اور بہت ہے کہ آسمانوں اور زمین میں، تخلیق میں، رات اور دن کے الٹ پھیر میں، کشتیوں کے چلنے میں، ہواؤں کے آنے جانے میں، ہواؤں کے مختلف ڈائریکشن ہونے میں، زمین میں انسانوں کو پھیلا دینے میں، بادلوں کے معلق ہونے میں، بارش کے برسنے میں، فصلوں کے اگنے میں، نشانیاں ہیں لوگوں کے لیے کہ جو عقل کو استعمال۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کو یوں آپ سمجھیں کہ قرآن مجید نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں یہ تعارف کرایا کہ ہم اللہ کو جان سکتے ہیں اس کی صفات سے، یعنی اس کے ایٹریبیوٹ سے، اور ہمیں یہ بتایا ہے کہ یہ جس دنیا میں ہم رہتے ہیں، یہ اصل میں اس
کے ایٹریبیوٹس کا ریفلیکشن، مینیفیسٹیشن، یعنی اس کی صفات کا اثر ہے، کا نتیجہ ہے. یہ فلسفیانہ زبان یہ خواہ اوکھی ہو جاتی، اس لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ لفظ وہ ہوں کہ جو سمجھ میں آئے. یعنی اللہ کی صفات ہیں، جب وہ ہیں اس کا نتیجہ نکلے گا. بھائی ایک آدمی ہنس مکھ ہے تو وہ مسکراتا ہوا نظر آئے گا نا. ایک آدمی ذہین ہے، اس کی ذہانت نظر آئے گی. ایک آدمی غصے والا، غصہ آپ دیکھیں گے، وغیرہ وغیرہ. سو اللہ تعالیٰ کی صفات اس دنیا میں وہ نظر آئیں گے. تو اگر آپ ان کو نہیں اپریشیٹ کرتے، ابھی آپ کا ان سے صحیح تعارف نہیں. میں کہنا نہیں چاہتا کہ آپ کا انکار کرتے. انکار ایسی ہے، جب کچھ نہیں ہے تو پھر انکار ہی کرے گا. اصل میں آپ ابھی صحیح طرح سے انٹروڈیوس نہیں. تو کیا ہے، پھر اٹس اے پزل. دس لائف از اے پزل. اس میں بہت سے سوالات ہیں. یہ ایک مہمہ ہے. مثال کے طور پر ہم صبح کی نماز کے لیے ہیں تو اب تو ہمارا بردر گوگل اس میں جب دیکھتے ہیں تو کہتا ہے کہ اتنے بجے سورج نکلے گا، 4 بجے اتنے اور غروب اتنے بجے ہوگا. یار تجھے کیسے پتا؟ اور کل اس طرح ہوگا، اور جولائی میں اس طرح ہوگا، اور اگست میں. ہاؤ ڈو یو نو؟ ایسا ہی ہے جناب. اس لائف از ڈسپلن. ایسا ہی ہوتا ہے. اٹ ڈزنٹ چینج. کمال درجے کا کنٹرول ہے. اتنی بڑی دنیا ہے، ستارے ہیں، سیارے ہیں ہمارے اوپر، سب اسی طرح سے ایک ڈسپلن کے ساتھ آپریٹ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ رات کو اٹھ گئے یار وہ ستاروں کے درمیان بہت زبردست دھماکہ ہو گیا ہے، اپنے ہیلمٹ لے کے باہر نکلنا تو کچھ گڑبڑ نہ ہو جائے. نہیں ہوتا ہے ایسا. سورج نکلتا ہے، چاند نکلتا ہے، اس کی اپنی تاریخیں، اس کی اپنی تاریخیں. بڑا نیٹ ڈسپلنڈ ماحول. اگر آپ کو کبھی اس کو خیال کرنا ہو کہ یار یہ تو کیا فرق کیا پڑتا ہے، اس کو گرانٹیڈ، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. تو آپ تو خیر رہتے ہیں اس عظیم شہر میں جس کا نام لاہور ہے. اس کی سڑکوں پہ کبھی جا کے دیکھیں اور ذرا دیکھنے کی کوشش کریں کہ ڈسپلن کس کو کہتے ہیں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ جو یہاں ہو رہا ہے اس کا الٹ ڈسپلن. سو یعنی میں یہ بتا یہ رہا ہوں کہ کہیں اگر کسی شہر میں ٹریفک ڈسپلن ہے تو آپ یہ تبصرہ نہیں کرتے ہیں این جی ہے یار ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی خاص بات نہیں. ایسا نہیں ہے بھائی. بہت جتن کیے ہیں انہوں نے. وہ لائسنس ہی نہیں دیتے جب تک کہ آپ صحیح طرح سے ڈرائیو نہیں کرتے ہیں، ٹریفک لاس کو فالو کرتے ہیں، کیمریز کیپچر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی ڈرائیونگ اسپیڈ کو، سب حرکتوں کو. آپ لائسنس کینسل ہو جاتے ہیں اگر آپ حرکتیں کریں وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد یہ کچھ ہوتا ہے. تو جناب عالی یہ ڈسپلن اس کائنات میں اس کو تکا کہنا تھوڑا سا مشکل ہے، تھوڑا سا مشکل. یہ کنٹرول ہے. اٹس اے ٹریمنڈس کنٹرول. آئی مین دیکھیں یہ کنٹرول ہے جس کی وجہ سے سوئی ڈالیں تو ڈوب جاتی ہے. اتنا بڑا جہاز ہے چل رہا ہوتا ہے، کوئی رولز ہے کچھ سم تھنگ ہیپننگ. اور مائی گڈنس میں بار بار کہتا ہوں جہاز پہ جب اوپر جاتے ہیں تو کہتے ہیں نیچے کیوں نہیں جا رہا. تو آبویسلی کچھ لاز ہیں جو ہیں ڈسکور ہو گئے ہیں اور ان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. سو یہ ایک مشاہدہ ہے انسان کا، اس کا آپ انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اس کائنات میں قدرت نظر آ رہی ہے. ڈسپلن آپ کو ہوتا ہوا دکھ رہا ہے. اس میں ایک دوسری چیز بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بندہ کہے کہ یار ڈسپلن ہے تو وہ جو کہتے ہیں نا وہ ملا نصیر الدین کے بارے میں مینو کی بھائی ہے تو اگتا ہوگا. بولا جی دیگ بن رہی ہے مینو کی، آپ کے لیے بن رہی ہے تو پھر تینو کی. میری مطلب یہ ہے کہ if it applies to me then I have to be interested, you know. تو یہ صرف ڈسپلن نہیں ہے. یہ اگر آپ غور کریں تو یہی وہ ڈسپلن ہے جس کی وجہ سے میں اور آپ زندہ ہیں. یو نو اس کے نتیجے میں یہ ہوتا ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے سے ہمارے
آرام اور اٹھنے کا نظام بنتا ہے، آسمان سے بارش کے برسنے اور زمین سے فرٹیلٹی کے رسپونڈ کرنے سے، دانے کے پھوٹنے سے، فصل کے اگنے سے، وہ خوراک، وہ پھل، وہ سبزی، گندم، چاول، یہ سب کچھ ہمیں ملتا ہے۔ اور یہی وہ چیز ہے جس سے ہمارے جانور بھی خوراک پاتے ہیں، جن کو ہم کھاتے بھی ہیں، جن کو استعمال کرتے ہیں۔ یہ سانس جو ہم لے رہے ہیں، یہ ایسے ڈسپلن کے ساتھ ہوا میں آکسیجن اور نائٹروجن اور نہ جانے کن کن چیزوں کی کمبینیشن، مائی گڈنس۔ سو یہ جو ہم جی رہے ہیں، یہ اس لیے جی رہے ہیں کہ یہاں جینے کے لیے جو درکار ہیں عوامل، فیکٹرز، وہ سب موجود ہیں۔ اور اگر کوئی گڑبڑ ہوتی ہے تو گڑبڑ کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی امکانات موجود ہیں۔ سو ایک قدرت موجود ہے، پھر دوسری ربوبیت، پروویڈنس، وی آر بینگ پرووائڈیڈ، جو ہماری ضرورت ہے اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ یہ چانس کہ یہ سب کچھ جو ہماری لائف کو سسٹین کرنے کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ ہے، یہ آپ سے آپ وجود میں آ جائے، یہ پروبیبلٹی 1 in ٹریلین ہے۔ یہ تکا جو ہے نا، یہ ہو نہیں سکتا آپ سے آپ، کوئی چیز تکا نہیں ہوتی۔ مطلب یہ کہ کوئی ایک آدھ چیز تکا ہو جائے، تکوں کی کوئی انتہا ہے۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وی ہیو ون آف دا ٹو آپشنز، گاڈ تکا، گاڈ فلو، تو اٹس اپ ٹو یو۔ تو یہ دوسری چیز ہے۔ تیسری چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، سوائے اس کے کہ کوئی ہماری کسی سے کوئی بہت زیادہ لڑائی ہوئی بھی ہے یا مسائل ہوئے ہیں، عام حالات میں ظاہر تکلیفیں، پریشانیاں، ٹینشنز ہوتی ہیں، عام حالات میں بھی وی لائک اٹ، ہمیں اچھی لگتی ہے زندگی، اس کو ہم بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کی مشکلات کو ہم فیس کرتے ہیں۔ اگر کوئی ٹینشن میں ہے تو اس کی ٹینشن دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وائی؟ بیکاز وی آر لونگ اٹ، ہمیں پسند ہے۔ حالانکہ ہمیں پسند تو ہے، لیکن ہم نے کیا کیا کچھ بھی نہیں کیا۔ وہ لوگ اصل میں جب ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ایک آخرت ہونے والی، تو اس کے بعد پھر ذرا وہ سوال کرتے ہیں کہ ہم سے پوچھ کے بھی آئی تھی۔ حالانکہ جب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں تب ان کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی، ترقی کر رہے ہوتے ہیں، بڑے بڑے وہ پلانس بنا رہے ہوتے ہیں۔ سو اٹ از اے بریلینٹ لائف دیٹ وی ہیو بین پرووائڈڈ ود، اور ہم نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا۔ تو اس کو کہتے ہیں پروویڈنس، سوری، اس کو کہتے ہیں مرسی، اس کو کہتے ہیں رحمت، مہربانی۔ یعنی اگر میں نے آپ کے لیے کچھ کیا اور آپ نے پھر میرے لیے کچھ کیا، تو یہ انصاف ہے۔ ہم ایک دوسرے کو بدلہ دے رہے ہیں، لیکن میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور آپ مجھ پہ مہربانی کر رہے ہیں، یہ مہربانی، یہ رحمت۔ سو یہ رحمت بھی نظر آتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ایسا لگتا ہے کہ اس دنیا میں، دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے کچھ چیزیں ایسی سامنے آتی ہیں کہ جو بڑی حیرت انگیز ہوتی ہیں۔ معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو مختلف فیکٹرز ہیں، مختلف عوامل ہیں اس دنیا کے، ان کے درمیان ایسی ایک کوآرڈینیشن ہے، ایک سسٹم سا بنا دیا جو ایکسپلین نہیں ہو پاتا۔ مطلب یہ کہ سوائے اس کے کہ یہ معلوم ہو کہ پلاننگ ہے، پلاننگ کو پھر امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے۔ آپ کہیے کہ ایک حکمت، وزڈم کے ساتھ کام چل رہے ہیں، ترتیب پا رہے ہیں۔ اور مجھے اس کے لیے ہمیشہ جو بڑی اچھی سادہ مثال لگتی ہے، وہ انڈے سے چوزے نکلنے۔ وہ انڈے کو کہتے ہیں کہ خاص قسم کا ٹیمپریچر، کوزینس، کچھ ایٹماسفیئر چاہیے، 21 ڈیز کے۔ تو وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک محترمہ مرغی کی کیفیت ایسی ہو جاتی ہے کہ اس کیفیت کو کہتے ہیں کہ جابی کے لفظ بڑے تھے، اور کیا الفاظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کا سسٹم جو ہے نا، بالکل کچھ اور نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ وہ جائے اور اس کے اوپر بیٹھے اور وہ کام کرے جس کام کے کرنے سے اس انڈے کے اندر سے چوزے نکلنے کا پھر بندوبست ہو۔ دنیا مافیا سے بالکل بیگانہ ہو کر، کوئی اسے ہوش نہیں سوائے سے، تو اندر ہی اندر ایک سسٹم چیز پیدا ہو جاتی ہے اور جناب وہ کام ہو جاتا ہے۔ یہ کوئی ایک بات نہیں، مطلب دنیا میں ایسا ہی ہے۔ آپ میں جانتے ہیں کہ بچہ جب آتا ہے تو اس بچے کو سنبھالنا آسان نہیں ہوتا۔ وہ صبح و شام اس کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں، اور
جب وہ رات کو 1:30 بجے 3 بجے چیختا ہے کہ پیٹ میں تکلیف ہوتی ہے تو آپ کو جاگنا پڑتا ہے، مگر اس کے آنے سے پہلے جناب پہلے سے ہی اس کے لیے ہمدردی، محبت، ایک ریڈ کارپیٹ ویلکم پہلے سے تیار ہوتا ہے، ماں کے اندر، باپ کے اندر، رشتے داروں کے اندر۔ اگر یہ نہ ہو تو بچہ پیدا ہو کے ختم ہو جائے، انسانی بچہ نہیں سروائیو کر سکتا۔ مگر کمال نہیں ہے، یہ ہوتا ہی کیا ہے، یہ وزڈم ہے، یہ حکمت ہے، یہ پلاننگ ہے۔ سو بات یہ ہے کہ ایک آدمی سچا ہے، وہ عقل کو استعمال کرتا ہے اور سینسٹیو بھی ہے۔ سچا آدمی سینسٹیو، یعنی وہ کیجول نہیں ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے پرواہ ہے۔ اس کے لیے پزل ہے، یہ کیا ہو رہا ہے کہ میں جس دنیا میں ہوں یہ کیا ہے، یہ سب کہاں سے ہے، یہ کنٹرول کہاں سے آیا ہے، یہ پروویڈنس کہاں سے آئی ہے، یہ وزڈم کہاں سے آئی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ پر ایمان آسمانوں اور زمین کی روشنی، یعنی آپ کو جو اس دنیا میں ذہن میں سوالات تنگ کر رہے ہیں اور ان کے جواب نہ ملنے کی وجہ سے آپ کنفیوز ہیں اور چنانچہ آپ اندھیرے میں ہیں، تو اللہ کا صحیح تعارف جب ہو جائے، یعنی آپ اللہ پر صحیح ایمان لے آئیں، تو یہ گویا کہ آسمانوں اور زمین کی روشنی، یعنی روشنی اس میٹافوریکل سینس میں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ رہی، آپ اب اس سب کو ایکسپلین کر سکتے ہیں اور آپ کا ایک اطمینان ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید نے بار بار توجہ دلائی ہے ہم سب انسانوں کو کہ ہم جس دنیا میں کائنات میں رہتے ہیں اس میں ہم اپنی عقل کو استعمال کریں اور دیکھیں کہ یہ جو نشانیاں ہیں جو پھیلی ہوئی ہیں ہمارے گرد و پیش میں، ہمارے خارج میں بھی، ہمارے داخل آفاق میں بھی اور انفس میں بھی، یہ سب کے سب انسان کو، ایک سچے انسان کو اپنے رب کو ماننے اور ماننے کے بعد اس کا شکر ادا کرنے، اس کے قریب آنے، اس کو مانتے ہوئے زندگی گزارنے کی طرف دعوت ہے۔ یہ قرآن کا دعویٰ ہے، یہ قرآن کی دعوت ہے، اور قرآن اسی بنیاد پر سب کو بلاتا ہے۔ میں نہ یہ تقریر میں ایکسپلین کر سکتا، کوئی اور ایکسپلین نہیں کر سکتا، اس لیے یہ ہم غلط کرتے ہیں کہ لوگوں کو اپنی آرگومنٹس پیش کرتے ہوں گے، یار اہل ہے، یار اللہ کی دعوت دے رہے رب کی، پڑھ یار اس کو، نہیں سمجھ میں آئی تو میری بات ختم، کوئی سوال ہے تو مجھ سے پوچھ۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود ایسے شاندار طریقے سے اپنی بات کو بیان کرتے ہیں کہ بس ہمیں دوسروں کے اور اس کتاب کے درمیان جو رکاوٹیں ہیں اپنی، ان کو دور کرنا چاہیے۔ باقی اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اپنے آپ کو انٹروڈیوس کراتے ہیں، اور سچی بات ہے جو بڑے احوال آتے ہیں لوگوں کے کہ جو کنورٹ ہوتے ہیں یا آلریڈی مسلمان ہو کے پھر مسلمان ہوتے ہیں، انویریبلی وہی کہتے ہیں قرآن کو پڑھا اور محسوس ہو جائے تو اللہ تعالیٰ ایسا بول رہا ہے، یہ اللہ ہی کی بات ہو سکتی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو اللہ کی صفات، یہ ساری کی ساری اچھی صفات اسی کی، اور وہ ساری کی ساری صفات پرفیکٹ ہے۔ تم چاہے اس کو اللہ کہہ کے پکارو، چاہے اس کو رحمان کہہ کے پکارو، قل ادعوا اللہ الرحمن ایم ما تدعو، تم اس کو چاہے کسی نام سے بھی پکارو، فلہ الاسماء الحسنی، اس کے سارے اچھے نام اس کے سارے سارے کسی نہ کسی صفت کو، ایٹریبیوٹ کو ریفلیکٹ کرتے۔ لوگوں کو خیال ہے کہ نہیں اللہ وہ نہیں ہے، نہیں، اللہ بھی اصل میں الہ ہے، جو استعمال ہوتے ہوتے اللہ ہو گیا اور پھر اللہ کے لیے سب سے زیادہ استعمال ہونے لگا، یعنی اسی ہستی کے لیے۔ لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ اس کو ایک نام سے پکاریں، اس کو دوسرے نام سے۔ اس میں ظاہر ہے یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اور کوئی غلط سوال نہیں ہے، جائز سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھا نہیں جا سکتا؟ سمجھ میں تو آ گیا لیکن بات بنی نہیں۔ We want to see him. So یہ سوال
سب سے پہلے براہ راست اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال پیش کیا اور ان کا سوال پیش کرنا تو بالکل ہی جائز تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی ان کو یہ تجربہ ہوا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بات کی. یعنی یہ بات صرف وہی نہیں تھی بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. اللہ نے موسیٰ سے بات کی جیسے بات کی جاتی ہے, لٹرلی بات کی. وی ہیو نو آئیڈیا کہ اس کی ڈیٹیلز کیا ہے, مگر یہ عام ایسے نہیں ہے کہ کوئی خواب آیا یا کوئی وحی آئی, بلکہ کوئی ڈائریکٹ کوئی بات. تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ کامیابی حاصل کر لی تو اس کے بعد آبویسلی ان کے اندر یہ ہوا کہ یار یہ لگتا یہ کہ اب یہ دس از ایک سٹیپ تھا, لیٹ می موو ون سٹیپ فردر. تو کہا جی کہ اللہ تعالیٰ میں ارنی انظر الیک, مجھے تو دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں, تم مجھے لن ترانی, ہرگز نہیں دیکھ, ولکن انظر الی الجبل, اگر تمہیں بات سمجھنی ہے تو اس پہاڑ کو دیکھ. پھر اگر فإن استقر مکانہ, اگر وہ اپنی جگہ پر کھڑا رہے, فسوف ترانی, پھر تمہیں دیکھ سکتے ہو. تو اللہ نے اپنی تجلی اس پہاڑ پر کی. مجھے نہیں پتا اس کا کیا مطلب, میں صرف آپ کو ترجمہ پیش کر رہا ہوں. تجلی پہاڑ پہ کی, کچھ کیا ہوگا, کوئی ریفلیکشن. تو پہاڑ جو ہے وہ ریزا ریزا ہو گیا. وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا, موسیٰ علیہ السلام گر پڑے بے ہوش ہو کر. اور جب ان کو فلما افاقہ ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ میں انا اول المؤمنین, میں سب سے پہلا ایمان لانے والا ہوں اس بات پر کہ اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس دنیا میں اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں. اچھا ایک کام یہ اللہ تعالیٰ کر سکتے تھے, یہ ہے کہ ڈائریکٹلی تو نہیں دیکھ سکتے, مگر خواب میں تمہیں دکھا سکتا, تو سو جاؤ. یہ نہیں کہا, خواب میں بھی دیکھ سکتے. اس کی کوئی ملتی جلتی شکل بھی نہیں, اس کی کوئی آپ بنا نہیں سکتے تصویر, اس سے ملتا جلتا کوئی ہے ہی نہیں. قرآن کہتا ہے لیسا کمثلہ شیء, اس کی طرح کا کوئی ہے ہی نہیں. سو آپ کیا بنائیں گے, خیر بت تو ویسے ہی, ہماری تو خیر بریڈ واشنگ ہوئی بھی آفس کی, بت کو دیکھ کے ہی بڑی پریشانی ہوتی ہے, لیکن کچھ بھی نہیں, کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو آپ بنا کے کہیں کہ یہ کچھ اللہ تعالیٰ سے ملتی ہوتی ہے. چنانچہ اللہ کو دیکھنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ نے بالکل مایوس کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ وہاں ہوگا, امید ہے. یہاں تو تم نے اگر مجھے جاننا ہے تو میری صفات کو جانو, اور یہ جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں اصل میں اس کی صفات ہی کو بیان کرتے ہیں. اور جیسا کہ میں نے گزارش کی, اس کی صفات کو ہم ایکسپیرینس کرتے ہیں. یہ دنیا اصل میں اس کی صفات ہی کی ریفلیکشن ہے, کوئی ایک صفت ہے کوئی دوسری ہے. اس کے بارے میں ہمیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ اس کی ساری صفات, ساری اچھی صفات, اس کی ساری صفات اس کی پرفیکٹ ہیں, مکمل ہیں, اور اس کی ساری صفات بیک وقت سائملٹینیسلی فنکشن کرتی. اس کی میں زیادہ تفصیل اس نہیں کروں گا کہ ایک تقریر مجھے شام کو بھی کرنی. تو سارے پوائنٹس میں نے اگر اس وقت استعمال کر لیے تو شام کو پھر میں کیا کروں, تو وہ مجھے اس وقت ڈسکرائب کریں. اب ذرا مختصر سا اس وقت ٹائم جتنا ہے اس میں مختصر سی یہ بات کروں گا. اف ناٹ گاڈ دین واٹ, کیا زبردست, اف ناٹ گاڈ دین واٹ, اگر خدا نہیں ہے تو پھر کیا. خدا تعالیٰ کے وجود کے متبادل آلٹرنیٹیو نظریات جو ہیں, ایک تو ہے شرک, یعنی اللہ ایک نہیں ہے بلکہ اس کے پارٹنرز. سو اس میں ظاہر ہے مختلف معاشروں نے, نظریات نے, مذاہب نے یہ بات, اس کا بیٹا ہے, اس کی بیوی ہے, اس کی بیٹیاں ہیں. قرآن مجید نے بالکل کلیئرلی بلکہ بہت اسٹرانگلی اور بڑی ڈیٹیل میں, کیونکہ قرآن کے جو امیجیٹ ایڈریسیز تھے, اولین مخاطبین, وہ شرک کرتے تھے, مشرک. تو یہ بتایا ہے کہ نہ شرک کے حق میں کوئی عقلی دلیل ہے اور نہ شرک کے حق میں
کوئی نقلی دلیل، یعنی آپ نہ انٹلیکچولی اس کو ثابت کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر اللہ کے علاوہ کچھ اور بھی پارٹنرز ہیں تو پھر یقیناً کچھ نہ کچھ اختلاف تو ہوتا، پھر تو کنفیوژن ہوتا، پھر کبھی کوئی کچھ کہتا کوئی کچھ کہتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی اور یہ بھی سمجھایا اللہ تعالیٰ نے کہ یار تم اپنے ادارے میں کبھی ایسا نہیں برداشت کرتے کہ دو باسز ہو، ایک ہی باس رکھتے ہو، اور اللہ کی کائنات میں تم یہ چکر چلانے کی کوشش کر رہے ہو، تم نے دیکھا ہے یہاں کہ کوئی کنفیوژن ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. سو بہت سمجھایا ہے، اس لیے کہ لوگ وہ مشرک تھے اور ان کو یہ بھی بتایا کہ تم یہ کیا شرک کر رہے ہو، تمہارے جو بزرگ تھے جد امجد ابراہیم علیہ السلام وہ پیور توحید کی دعوت لے کے آئے، مگر معلوم یہ ہوتا ہے کہ توحید لوگوں کو ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی، اس لیے کہ اس کو مان کر زندگی گزارنا مشکل. شرک میں بڑے زبردست شارٹ کٹس، چاہے جناب آپ چادر چڑھائے، آپ سجدہ کریں، آپ دودھ پرووائڈ کریں کہ سبیلیں جا رہی ہیں، اس کے اوپر بات فراڈ کریں، اس کے بعد آپ غلط کام کریں، الحمدللہ یہ ہماری سفارشی ہیں، کام آ جائیں گے. مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے، ان کے انہوں نے بت بنائے ہوئے، وہ ان کو جناب پوچھتے تھے، اور آئیڈیا یہ تھا کہ قیامت کے روز یہ لاڈلی بیٹیاں کہیں گی ڈیڈی یہ میرا ہمارے بندے ہیں، اور ڈیڈ مجبور ہو جائیں گے لاڈلی بیٹیوں کے ساتھ. یہ تصور لٹرلی یہ تصور. تو قرآن مجید نے یہ کہا کہ جو فرشتوں کے نام عورتوں کے نام پر رکھتے وہ آخرت کو مانتے ہیں. یہ میں جب آخرت پہ گفتگو رکھتے کرنی ہے، مگر آپ کی بات سمجھ لیں، جو زندگی اس بھروسے پہ گزار رہا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی آپ کی سفارش کر کے آپ کو بچا لے گا، تو آپ آخرت کو مانتے نہیں. یعنی وہ ماننا نہ ماننا برابر ہے. اٹ از irrelevant, it makes no sense. اس لیے کہ آپ کو خوف تو ختم ہو گیا، اس لیے کہ ادھر آئیں گے خدا تعالیٰ اپنے پورے انصاف کے ساتھ، ادھر آئے گی آپ کی سفارش، اچھا نہیں اس کو رہنے اگلے کو لاؤ، اس کے بعد تو آخرت ختم ہو گئی. سو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ کے کوئی پارٹ کوئی نہیں ہے کہ جو اس کے ساتھ. سو متبادل نظریہ جو شرک ہے اس کو تو اللہ تعالیٰ نے وہیں پر اس کا خاتمہ کر دیا. چنانچہ اب یہ دلچسپ بات ہے کہ جو لوگ شرک کرتے ہیں ٹریڈیشنلی، جو فلسفے جو مذاہب، وہ بھی اب اس کی توجیہ پیش کرتے ہیں، ایسے پیش کرتے ہیں کہ وہ توحید کی طرح لگے، توحید کے نظریے سے کچھ وہ کنسسٹنٹ ہو. چنانچہ انڈیا میں بھی ایسے زبردست فلاسفر دوبارہ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ جو بت ہیں یہ اس لیے نہیں ہے کہ کسی غیر اللہ کو پکارا جائے، اصل میں انسان کی ایک مجبوری ہے کہ وہ اٹینشن چاہتا ہے، فوکس چاہتا ہے. سوال کیا تھا جی، کوئی شکل ہونی چاہیے، کوئی داڑھی والے، کوئی نیک، کوئی نورانی چہرے والے، کوئی ضرورت نہیں. یہ اصل میں ان نظریات سے ایک غلط فہمی آتی ہے. سو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ اس کی کوئی بیسس نہیں. دوسرا جو متبادل نظریہ ہے اللہ کی توحید کے مقابل میں، وہ ہے مشہور و معروف فیمس فیشنیبل ایتھیزم. What is your point of view? I mean, ایسا ظالم مشہور ہوا ہے کہ کمال ہے. ٹریڈیشنلی ایسا تھا کہ لوگ ہوا کرتے تھے ایگنوسٹکس، اور وہ یہ کہتے تھے فلسفی پرانے کہ اصل میں یہ جو فرسٹ کاز ہے نا فلسفے میں، مطلب بہت بورنگ طریقے سے پیش کیا جاتا ہے. there has to be a first cause. فرسٹ کاز کو ڈٹرمن کرنا پاسبل. سو واٹس دا پوائنٹ؟ جب ایک چیز کو حاصل کرنا ممکن نہیں ہے تو اس میں وقت ضائع کرنے کی ضرورت ہے. مگر جو لوگ پہلے ایتھیسٹ ہوئے، کیونکہ ماڈرن جو سائنس کی تھیوریز کو استعمال کر کے ایتھیزم جو پاپولر ہوئی ہے، اس سے پہلے جو ایتھیسٹ ہوتے تھے وہ ہوتے تھے نیگیٹو ایتھیسٹ.
جو یہ کہتے تھے کہ یہ جو مونوتھیسٹ ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں، ان کی آرگومنٹس کو ہم جب دیکھتے ہیں تو ان میں کوئی وزن نہیں، تو اس لیے یہ تو مانا نہیں جا سکتا. تو اب افسوس ہے جب کوئی آرگومنٹس ہے ہی نہیں، جو تھی ان کو ہم نے ختم کر دیا، بلڈوز کر دیا، تو اب کیسے مانے ہیں؟ ہمارے زمانے کا جو مشہور فلسفی تھا برٹن رسل کی کتاب وائی آئی ایم ناٹ اے کرسچن میں اس کا ایک ڈائلاگ ہے BBC میں ایک کرسچن کسی اسکالر سے، اس میں یہ کچھ ہے، اس نے یہ کہا کہ یہ آرگومنٹ پیش کرتے اس کا یہ جواب ہے، یہ ہے، یہ جواب ہے. سو دے ور کالڈ نیگیٹو ایتھیسٹس، یعنی وہ جو اللہ کے وجود کے بارے میں دلائل ہیں ان کی نفی کر کے کہتے ہیں ہم نہیں. مگر اب ایک زوردار چیز تحریک چلی ہے اور وہ بہت پاپولر ہے، روزگار ہے، ہمارے نوجوان بھی متاثر ہوتے ہیں. آپ کو آپ میں سے بعضوں کو تو معلوم ہے، مبلغ ہیں، دے پریچ ایتھیزم. یہاں سے گئے ہوئے وہ یہاں سے جا کے کہیں آسٹریلیا، کہیں امریکہ، کینیڈا میں انہوں نے کہا یار ہم کدھر پھنسے ہوئے، کہا اس چکر میں تھے تو اب سمجھ میں آئی، ہم انلائٹنڈ ہوئے. سو اب یار افسوس ہے ہمارا ملک ترقی کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس اندھیرے سے نہ نکلے سو وہ اس کی تبلیغ کرتے ہیں. ظاہر ہے وہ ایک لمبی چیز ہے، اس کو ہم کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے ساتھ، لیکن بیسیکلی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بگ بینگ تھیوری اور تھیوری آف ایوولوشن، ان کی تفصیلات میں جو بھی whatever the differences there are، ان دونوں سے مل کر جو بات سامنے آتی ہے اس سے مسئلہ ہی حل ہو گیا. پہلے انسان مجبور تھا کہ وہ ہر چیز میں اللہ لے آتا تھا. بارش کس نے کی؟ اللہ نے. زلزلہ کہاں سے آیا؟ اللہ. بیماری کہاں سے آئی؟ اللہ. ٹھیک کیسے ہوا؟ اللہ. فصلیں کہاں سے آئیں؟ اللہ. تو ہر جگہ اللہ ہے. دنیا کیسے بنی؟ اللہ. تو اب ہمیں سمجھ میں آ گیا بیماری کہاں سے، بیماری کا علاج کیا ہے. زلزلہ کیوں آتا ہے، بارش کیوں آتی ہے، دنیا کا آغاز کیسے ہوا، اور پھر ہم یہاں تک کیسے پہنچے، تو ضرورت کیا ہے؟ تو کوئی ضرورت نہیں. یہ کہتے تو اس میں مسئلہ کیا ہے؟ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بات یہ ہے کہ کچھ بھی بات بیان کی جاتی ہے اس دنیا کے بارے میں کئی سوالات. ایک سوال یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ کیسے ہوا، ایک سوال ہے. یہ بارش کیسے ہوتی ہے، بیماریاں کیسے آتی ہیں، بیماری کیسے دور ہوتی ہے، وغیرہ وغیرہ. اور دوسرا یہ کہ یہ کون کرتا ہے، who is doing it. تو ان لوگوں نے پہلے سوال کا جواب دے کے گویا کے دوسرے سوال کو بھی اسی کے اندر کر دیا. ان کا چونکہ ہمیں پتہ لگ گیا ہے کہ بگ بینگ سے شروع ہوا تھا اور ایوولوشن کے پروسیس سے گزرتے ہوئے ہم یہاں تک پہنچے ہیں، تو جواب مل گیا. نہیں، جواب تو ملا ہے ہاؤ کا، ہو کا تو ملا ہی نہیں. اس لیے کہ اس کا جواب پھر کیا ہے، تو اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ یہ کسی کے اندر ہے، مطلب یہ خود ہی ہوا ہے. مطلب جو بگ بینگ ہے اور جو ایوولوشن ہے اس کے اپنے اندر کوئی ایسا ہے کہ خود بخود. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی خدا نہیں ہے، یہ خود خدا ہے. بیکاز obviously you need somebody جو یہ سب کچھ کر رہا ہے، جو جس کا کنٹرول ہے، جس کی جو پرووائڈ کر رہا ہے، جو ایسا سسٹم بنایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں ضرورتیں پوری ہو رہی وغیرہ وغیرہ. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آپ سے آپ ہو رہا ہے. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے، ظاہر ہے کہ اب تو یہ بہت ایڈوانسڈ ہو گئی ہے ساری پریزنٹیشن، یہ بیسیکلی آرگنائزڈ ریلیجن کے خلاف ری ایکشن. جو مذہبی لوگوں نے اس طرح سے اللہ کا تصور پیش کر کے اس کے اوپر پھر انہوں نے اپنے مذہبی نظریات اور پھر اس میں سسٹم اور احکام اور سب کچھ پیش کیے، تو لوگوں نے اس کے خلاف ریئیکٹ کیا. خاص طور پر یہ جو ویسٹ میں ہوا ہے نا، ایک بڑی اسٹرگل چلی ہے جس میں چرچ اور مونارکس نے مل کر دبایا ہے لوگوں کو سینچریز.
فلاسفرس کو, انٹلیکچوئلس کو, سائنٹسٹ کو اور ظلم کیا کرتے تھے. تو جب بالآخر انٹلیکچوئلس کو, ڈیموکریسی کو, انڈسٹریل ریولوشن وغیرہ اس کے ذریعے سے ایک انقلاب آیا, تو جو نئی دنیا وجود میں آئی وہ دنیا سیکولر دنیا ہے. اس دنیا کا مذہب آرگنائزڈ ریلیجن سے ریئیکشن, اس کو ماننے کے لیے اس کو سسٹم میں کوئی حیثیت دینے کے لیے تیار نہیں. آخری بات میں مختصر یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ اللہ کو ماننے کا معاملہ یہ اتنا انٹلیکچوئل مسئلہ نہیں ہے انٹلیکچوئل, اس سے زیادہ یہ مورل کویسچن. ایکچولی دونوں کو ملا کر ہے, مگر اٹ از مور آف اے مورل ایشو دین این انٹلیکچوئل کویسچن. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے میں اپنے ماں باپ اور وہ سب کے جنہوں نے مجھ پر احسان کیا, میں ان کے شکر گزار ہونے کا پابند ہوں اخلاقی طور پر, اس سے کہیں زیادہ میں اس ہستی کا شکر گزار ہونے کا پابند ہوں جس نے مجھے پیدا کیا, اگر وہ ہے. اس لیے مجھے اسے ایسے تلاش کرنا ہے کہ جیسے کوئی بیٹا اگر اس کا باپ ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے پر مجبور ہے اخلاقی طور پر, اور اگر وہ کوئی ڈیسپریٹ ایفرٹ پوری کرنے کے بعد کہے جی کہ I have given up, مجھے نہیں نظر آتا, مجھے نہیں مل. تو اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے اپنے رب کو تلاش کرنے کی کوشش کی مگر honestly, sincerely I couldn't find it, پھر یہ اس کے رب کا معاملہ ہے. لیکن اللہ پر ایمان یہ در حقیقت ایک اخلاقی معاملہ, اخلاقی کوشچن, چیلنج ہے, اور قرآن اس کا جواب بہت واضح دیتا ہے. کائنات کا چلانے والا, بنانے والا وہ رب ہے جو تمام اعلیٰ صفات کے ساتھ اس دنیا کو چلا رہا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ. اب سوالوں کے لیے ہمارے پاس آدھا گھنٹہ ہے. جی وہ مائک آئے گا آپ کے پاس, سن رہے ہو. تھینک یو. جی دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے, اور آپ اس پہ غور فرمائیے. ہم سب انسانوں کے اندر پائٹی یعنی مورل اپرائٹنس یا ادروائز امورل ہونے, دونوں کے امکانات, ہمیں دونوں پاسبلٹیز ملی. ہمیں معلوم ہے کہ پائٹی اور مورلی اپرائٹ ہونا مطلوب ہے, پسندیدہ ہے, اور ہمیں معلوم ہے کہ امورالٹی بری ہے, گندی ہے. مگر یو نو واٹ,
سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ہم سب اندر سے ایک اور چیز لے کے آئے، اور وہ یہ ہے کہ ہم خوفناک حد تک آزاد وی آر فری ٹو چوز، اور انسان اس فریڈم کو ایکسرسائز کرتا ہے. خارج سے آپ انفلوئنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، انفلوئنس ہوتے بھی ہیں، مگر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اٹ از مائی ڈیسیژن اینڈ دیٹ از واٹ ڈیسائڈ کہ آپ الٹیمیٹلی پائس ہوں گے یا نہیں ہوں گے. امپوزڈ پائٹی جو ہے وہ تو بہت ہپوکریسی میں پڑ جاتی ہے، وہ ہو ہی نہیں سکتی. اچھا ہے ماحول آپ اچھا کریٹ کریں، مگر آنیسٹلی یہ چیز وہ چیز ہے کہ جو جس کی وجہ سے ہم جواب دیں. وی آر آنسربل اونلی بیکاز وی آر انڈیپینڈنٹ. اگر ہم مجبور محض ہیں تو نہ ہمارا اختیار ہے اور نہ اس اختیار کے غلط یا صحیح ہونے پر ہماری اکاؤنٹیبلٹی. تو الٹیمیٹلی اٹس بیسڈ آن فری چوائس میکنگ، فری ڈیسیشن میکنگ، جس سے آدمی الٹیمیٹلی یا پائس ہوتا ہے اور یا امپائرٹی اس کے اندر آتی ہے. اور ظاہر ہے اس میں ایک ایلیمنٹ اور بھی ہے کہ دنیا کو امتحان بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایول کے اندر اٹریکشن رکھی ہے اور پائٹی میں مشکلات. اور اگر آپ کو پائٹی کی لذت نہ ملی تو پائٹی کافی بورنگ، تو اس لیے لوگ اٹریکٹ نہیں ہوتے اس کی طرف. آپ نوجوانوں کو کہیے کہ اگر آپ پائٹی پہ ہم ذرا جا کے انجوائے کریں، وہ بڑی ایکسائٹنگ چیز ہے. تو کہ دل بہت سامنے بیٹھ کے تھوڑی سی تقریر کرنی ہے، سبحان اللہ الحمدللہ، یار تجھے اپنا کام کرو، لیٹ اس انجوائے. سو یہ امتحان ہے، مگر اللہ نے اس امتحان کو بڑا بیلنس کیا ہوا ہے. اس میں آدمی کو موقع ملتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک بندہ ایک مرتبہ چھوڑ کے چلا جائے. I keep reminding people کہ once upon a time there was a man called Umar for 6 years. He didn't believe. تو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے. یہ جی بس یہ بالکل صحیح ہے. That's what my experience is also, you know. لیکن بس میں اتنی بات کروں گا، ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ ایک بچوں کو اسی طرح سے قائم رکھے اور آگے بھی یہ ایسا ہی کرے. لیکن ابھی جرنی جاری، یہ ہم نے ان کے اوپر اسلام کا پینٹ ڈال دیا. اللہ کرے کہ یہ جو باہر سے پینٹ ہے یہ اندر بھی چلا جائے، you know, because the journey of life and the trial goes on. So
ہم تو یہی کوشش کر سکتے ہیں. آئی ایگری ود یو کہ ہمیں ایسی کوشش کرنی چاہیے جس میں بعض اوقات میں ڈر لگتا ہے کہ کچھ میں نے وزٹ کیے ہیں ویسٹرن اسلامک اسکول جس میں مطلب آپ برا نہ مانیں بہت زیادہ مولویت سکھا دی جاتی ہے جس کے بعد وہ بالکل مس فٹ ہو جاتی ہے. تو ہمیں ایک ڈیلیکیٹ بیلنس بھی رکھنا ہے. لیکن آئی ایگری کہ ہمارے ہاں بہت کوتاہی ہو رہی ہے مگر اس کوتاہی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو کچھ بھی ہو اس میں بیلنس ہونا چاہیے. اینڈ آئی ایگری کہ اگر یہ جو ایکسپیریمنٹس ہوئے ہیں ویسٹ میں وہ کہیں بہتر کمپیئر ٹو واٹس ہیپننگ. جی نہیں اس کا کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن اس بات کے سننے کے بعد کوئی ایویڈنس نہیں ہے بلکہ قرآن اس کے بالکل برخلاف بات کرتا ہے. یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات اتنی مشہور کیسے. اس کا جواب یہ ہے کہ کچھ احادیث میں ایسی بات بیان ہوئی جو بات بالکل ٹھیک اگر آپ اس کو قرآن کی روشنی میں دیکھیں لیکن لوگوں نے اس کو اپنی مرضی سے انٹرپریٹ کیا قرآن سے بالکل کاٹ کے. چنانچہ مثال کے طور پر قرآن مجید نے سورہ بقرہ میں 3 جگہوں پر 3 ورسز میں ایک ہی بات کہی اور جن لوگوں کو ایڈریس کیا 2 میں وہ جیوز تھے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کے پیغمبروں کی اولاد کہتے تھے وہ تھے بھی اور اللہ کے فیورٹس کہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا تھا یہ چوزن نیشن کہ دیکھو ڈرو اس دن سے جس دن کوئی انسان کسی انسان کے کام آئے گا جس دن کوئی سفارش قبول نہیں کی جائے گی جس دن کوئی پیمنٹ کر کے چھڑایا نہیں جا سکے گا جس دن کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس ایگزرٹ نہیں ہو سکے. یہ قرآن بیان کر رہا ہے. اس کے باوجود دیکھ یہ بات مانتے ہیں. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات بیان فرمائی میں صرف چند الفاظ میں اس کو واضح کرتا ہوں کہ حضور نے فرمایا کہ میں بعض لوگوں کی شفاعت کروں گا اور وہ جہنم سے لے کر آؤں گا پھر دوسری مرتبہ جاؤں گا اور پھر لاؤں گا پھر تیسری مرتبہ جاؤں گا اور لاؤں گا. وی ڈونٹ نو کہ ان میں ڈیوریشن کتنی لمبی ہوگی. چوتھی مرتبہ اللہ تعالیٰ کہیں گے نہیں اب جو بھی ہیں ان کو آپ نہیں جا سکتے بیکاز ان کے لیے ہمیشگی کا فیصلہ ہو گیا ہے. اس کی ایکسپلینیشن یہ ہے کہ جب قیامت کے روز فیصلہ ہو تو ایک منیمم پاس پرسنٹیج ہوگی جس کی بیسس پہ ہوگا. تو لیٹ سے وہ 40%. 40% سے اوپر والے پاس ہو جائیں گے 40% سے نیچے والے فیل ہو جائیں گے. میرے بچپن میں 33% سے 40% کے درمیان گریس مارکس معلوم ہوتا ہے کچھ اسی طرح سے گریس مارکس ہوں. بندہ پاس تو نہیں ہوا لیکن میزریبلی فیل بھی نہیں ہوا. ان کے لیے اللہ تعالیٰ بارش کا بندوبست کرے گا ایسے کہ کچھ پٹائی کے بعد ان کو نکلوا دے. اس کو حدیث میں بیان کیا گیا ہے. اس سے کوئی سسٹم آف جسٹس میں پرابلم پیدا نہیں ہوتی لیکن یار لوگوں نے اس کو ایسے بیان کیا کچھ بھی نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں یہ بتایا کہ یہودی بھی یہی کہتے تھے اور بالکل نان سینسیکل بات ہے اس کی کوئی بیسس پہلے زوم کے پارٹیسپینٹ سے یہ درخواست ہے کہ وہ قرآن مجید کے اسلوب کو فالو کرے. قرآن میں کئی جگہ ایسا ہوا ہے کہ سوال بہت چھوٹا ہے اور جواب لمبا دیا ہے تو جواب سے آپ سوال خود گیس کر لیں. جواب سے پتہ لگ جائے گا نا سوال کیا. جی جی
دیکھیں ایک تو فرشتے ہیں، وہ تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، بیوروکریسی ہے اور کارندے ہیں۔ ایک مخلوق تو ہمیں معلوم ہے جن، جن سے کہ آپ نہ ہی کوشش کریں کہ ملاقات کریں، وہ بھی ہیں۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ یہ کی بات سے لگتا ہے کوائٹ کلیئرلی کہ 6 دنیایں اور بھی ہماری اس دنیا کے علاوہ there are 6 others۔ یہ ایک آسمان ہے جس کی یہ دنیا ہے۔ سورہ طلاق میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 7 آسمان ہیں، وَمِنَ الْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ، اور زمینیں بھی اسی طرح سے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہی برٹرنڈ رسل جس کا میں ذکر کر رہا تھا، وہ ایک مذاق اڑاتا تھا خدا کے وجود کا اس طرح سے بھی کہ وہ کہتا تھا کہ تم کہتے ہو کہ تمہارا خدا بڑا کوئی حکیم دانا ہے، کیا حکیم دانا ہے؟ ایک ننھی سی ٹڈی سی دنیا میں کچھ انسان ہے، باقی کھنڈر ہے، بیکار دنیا بنائی ہے۔ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی دے دیا تھا، کاش کہ وہ اس کو پڑھ لیتا سورہ ابراہیم میں، کہ یہ جتنے بھی کھنڈر ہیں یہ اصل میں قیامت کے بعد یہ ایک اور دنیا میں تبدیل ہو جائیں گے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہی جنت جہنم ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ پھر باقاعدہ امپلیمنٹ کرے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اس وقت وہ پلاٹس ہیں جن کی فائلیں مل رہی ہیں، کچھ عرصے کے بعد ان پہ کنسٹرکشن ہو جائے گی۔ ابھی ان کو رکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ، اب دیکھنا کتنے کروڑ کروڑ انسان آ چکے ہیں، موجود ہیں، آئندہ بھی آئیں گے، تو ان کے لیے جنت جہنم کے لیے کچھ اسپیس چاہیے ہوگی نا۔ یہ بہت بڑی دنیا اصل میں وہ اسپیس ہے، اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا۔ دیکھیے آج ہماری کی میٹنگ میں ایمان ڈسکس ہوا ہے، اتنی والد طرح سے 1 گھنٹے میں آپ نے ایمان کو سبق کر دیا ہے کہ ایمان رکھنے کے لیے لائف دنیا میں عقل کتنی زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کے پاس اگر کچھ کے پاس کوئی مسلمان نہیں بھی ہے اور کسی اور ریلیجن کو بھی مانتا ہے تو ایمان ہر ریلیجن کی بنیاد ہے۔ تو جو ایتھیسم ہے اس کی تو کوئی بیس ہی نہیں ہے، اس کی اتنا وہ اسٹرانگ سے اسٹرانگ ہے جس آپ کہہ رہے آج ہوتا جاتا ہے، اور اسی طرح اتنا ہی دین کو سمجھنا اور دین کی مطلب اس کو اس کی جو ریزن کو دیکھنا اتنا ہی بہت ایزیئر ہو گیا ہے آج کی دنیا میں۔ اسی حساب سے ایتھیسم بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ یہ کیوں کانٹرڈکشن ہے؟ اتنا دین کو سمجھنا، دین کی جو حقیقتیں ہیں ان کو سمجھنا از لائک بڑی تو obvious کہ کوئی ہے، کوئی ریزن ہے جس کے پیچھے سب کچھ ہو رہا ہے۔ there is someone who آپ لوگ کہتے ہیں نا who، اور سب سے بڑی بات جو آپ نے کی کہ ڈسپلن ہے۔ چلے بگ بینگ کی تھیوری بھی مان لی، ایوولوشن کی تھیوری بھی مان لی، اگر اس سب میں ڈسپلن کو قائم رکھنا بھی تو ایک بہت بڑی حقیقت itself ہے۔ تو پھر اسلام کے پاس ایسی کون سی چیز ہے یا کون سا سالڈ پوائنٹ ہے جو وہ اپنے پوائنٹ پہ گرو بھی کر رہے ہیں اور اس کو اسٹرانگلی ڈیپینڈ بھی کر رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ کبھی آپ ایتھیزم ڈالیں یوٹیوب پر اور پھر آپ سننا شروع کریں تو ایک نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے اس کو سننے کے لیے، بہت کچھ وہ بولتے ہیں۔ ایتھیس 2 طرح کے ہیں، کچھ بہت اچھے لوگ، کچھ بہت بڑے لوگ، لیکن یہ نہیں پتا کون سا کس کیٹیگری میں، سارے ہی اچھے ہیں۔ پھر ہمارے لیے ہمارا کام اس کے سوا کچھ نہیں ہے کہ ہم غصہ کیے بغیر ان سے بات چیت چاہیے، ان کو سمجھانے کی کوشش کریں، ان کی بات سنیں، اور جو کچھ بھی ان کے ہاں ہمارے نزدیک سمجھنے میں پرابلم آ رہی ہے اس کو ہیلپ کریں ان کو سالو کرنے کی۔ ایتھیس کی سب سے بڑی اسٹرینتھ ہماری کمزوریاں ہیں۔ وہ باقاعدہ بتاتے ہیں کہ یہ ہے مذہب، مذہب میں یہ بتایا جاتا ہے۔ اچھا، اس کے بھی 2 حصے ہیں۔ اکثر چیزیں تو وہ ہیں جو اصل میں مذہب کا غلط تصور ہے جو ہمارے لوگ پیش کرتے ہیں، اور پیش کر کے وہ دوسروں کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، تو وہ یہ پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں یہ مذہب ہے۔ دوسرا حصہ وہ ہے کہ جو بات تو صحیح ہے لیکن انہوں نے صحیح طرح سے سمجھی نہیں۔ تو مثال کے طور پر کوئی چیز قرآن مجید میں میٹافوریکلی بیان ہوئی ہے، وہ اس کو لٹرلی بیان کر کے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ تو میں نے گزارش کی کہ اگر کوئی اچھا انسان ہے ایتھیسٹ تو اس کو بات سمجھائی جا سکتی ہے، مگر ٹیک ٹائم ہے، یہ آسان نہیں ہے، اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ بھی
وہ بھی اپنے ایمان میں بہت مضبوط ہیں. اور میں یہ سوچ سمجھ کے کہتا ہوں کہ ایتھیزم سے بڑھ کر کوئی بلائنڈ فیتھ نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ یہ کس نے بنایا ہے, کک نہیں تھے, کچھ نہیں. کیا یار, ہیز ٹو بی اے سیریسلی بلائنڈ انڈرسٹینڈنگ, یہ خود ہی ہو رہا ہے. بٹ آبویسلی ہم یہ میں بھی غلطی کرتا ہوں, شاید میں نے ابھی بھی غلطی کی ہے, کسی اپنے پوائنٹ آف ویو سے ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو رکھنے والے کی سے بات کرتے ہوئے کبھی ہمیں انسلٹ نہیں کرنا چاہیے, کبھی ہمیں سرکیسٹک نہیں ہونا چاہیے. اس کی وجہ کہ اس کے بعد اصل میں سمجھنا سمجھانا نہیں ہوتا, اس کے بعد مار دھاڑ ہوتی ہے, اس کے بعد کشتی ہوتی ہے. سو ہم غلطیاں کرتے ہیں, اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم اپنی بات کو خود صحیح طرح سے سمجھیں اور دوسروں کو پولائٹلی سمجھانے والے بنے. اور یہ بھی نہ بھولیے کہ ہر ایک کی ٹائمنگ ہوتی ہے. وہی جو بھی ڈاکٹر صاحبہ نے بات کی, اور میں نے کہا کہ دعا کریں کہ یہ بچے آگے چل کے بھی الحمدللہ ایسے ہی ہوں, انشاءاللہ ایسے ہی ہوں گے. لیکن لائف از اے ڈیفیکلٹ جرنی, اس کے مختلف اسٹیشن آتے ہیں. لاہور اور کراچی کے درمیان کوئی چھوٹے موٹے اسٹیشن بھی آتے ہیں, تو اس میں آدمی کے تجربات ہوتے ہیں, اس میں آدمی کا کیا ریئیکشن ہے. خدا نے انسان کو آزادی دی ہے, اور جس امتحان سے گزارا ہے اس امتحان کے گزرنے کے بعد یا بندہ یہ ثابت کرتا ہے کہ میں کھرا ہوں, یا وہ ثابت کرتا ہے کہ میں کھوٹا ہوں. یہ دلائل, یہ ایکسچینج آف ویوز, یہ اس کا ایک حصہ ہے. اور میرا خیال ہے کہ اس میں ہمیں اپنی امکانی حد تک کوشش کرنی چاہیے, غصے میں نہیں آنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے. اگر آپ کے گھر میں خدا نہ خواستہ یا آپ کے رشتے داروں میں کوئی ایسا ہے, اس کے بارے میں بھی دعا کریں اور پولائٹلی ہینڈل کرنے کی کوشش کریں. میں آپ کسی ایک شخص کو, ایک بچے کو بھی نہیں سمجھا سکتا. یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم کوشش کر سکتے ہیں, اور پولائٹلی بات کو پہنچا سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو فرمایا. آپ کچھ نہیں کر سکتے سوائے بات کے پہنچا سکتے. سوال یہ تھا کہ کریٹر نے کیوں ہمیں ہمارے کانسیپٹ کے بغیر میں ایسے امتحان میں ڈالا جس کا نتیجہ ہمیشہ یعنی کہ وہ شیئر میرا خیال ہے شیئر کر دے گا کہ گویا مجھ کو انہیں نہ ہوتا ہے کیا ہوتا, تو وہ اس طرح سے اپنا ایک تو یہ جو آخری مصرع غالب کا ہے نا, اس میں پوری بات یہ ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا, کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا, ڈبویا مجھ کو انہیں نے, نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا, یعنی خدا ہوتا. یہ تو وحدت الوجود کی اسپرٹ سے نکلا ہوا شعر ہے. خواہ میں بندہ بن گیا, بندہ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. دیکھیے گزارش یہ ہے کہ جیسا کہ ہم کسی ایتھیسٹ کو جب یہ بتائیں گے کہ بھائی صاحب آپ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کر کے آئے ہیں, تو آپ کا مذاق کیوں اڑائے گا نا, کیونکہ یہ ایک ایسی گہری سٹل ریالٹی ہے کہ جب کوئی آدمی اپنے وجود اور کائنات کے وجود کو سیریسلی لے گا اور اللہ کے کلام کو پڑھے گا, تو پھر آہستہ آہستہ وہ ریئلائز کرے گا کہ واو, واقعی خدا میرے اندر موجود ہے. اسی طرح کی ایک اور ریالٹی اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے کہ بھائی صاحب آپ سے پوچھ کے آپ کو دے گا. تو یہ بھی جب آدمی ذرا سیریس ہوگا تو اس کو سمجھ میں آئے گا, نان سیریس ہوگا تو کہاں سمجھ میں آئے گی. یہی تو بات بتائی ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کے آخر میں کہ ہم نے آسمانوں اور زمین اور پہاڑوں کو پوچھا, ذمہ داری سونپی, سب نے انکار کر دیا. فحملها الانسان, اور انسان نے اس ذمہ داری کو اٹھا لیا. انه کان ظلوما جہولا, بڑا ہی انفیئر ہے اور بڑا ہی جذباتی ہے. تو ان سے کہیے کہ
पूछ के भेजा सी, जरा जाके देखना, याद करा देगा कि वो तुम्हारी मीटिंग हुई थी तो उसमें हमने पूछा था आपसे, आप इंटरेस्टेड ही नहीं तो आपको याद कहाँ से आ? जी तो बात वही मुंह पे जाके अटकते, तो मैं गाइड होगी। तो फिर उन्होंने कहा कि हाँ हो सकता है क्रिएटर हो, बट ये जो रिलीजन है ये क्यों अल्लाह ताला ने बनाया और हमें डिवाइड किया और हमें किया। तो एथीज्म की जो अभी एक एक्सटेंशन बन रही है वो ये है कि चलिए क्रिएटर तो है लेकिन ये रिलीजन। मैंने यही गुजारिश की ना कि ऐसे लोग हैं और तकरीबन तमाम ही एथीज भी, और वो जो कैटेगरी आप बयान कर रही हैं वो भी असल में वो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन पर उनका रिएक्शन, और उसकी वजह क्या है, हमने अल्लाह के रिलीजन को सही तरह से प्रेजेंट नहीं किया, और उसकी वजह क्या है, हमने उसको खुद नहीं समझा। और प्रेजेंटेशन के दो हिस्से, एक हमारा अमल और एक हमारी अंडरस्टैंडिंग और हमारी प्रेजेंटेशन। अंडरस्टैंडिंग और प्रेजेंटेशन तो बात की बात है, जब रिलीजियस लोगों की हरकतें ऐसी होगी और ये बात मालूम होगी, और ये बिल्कुल तयशुदा बात है कि बहुत से रिलीजियस लोग मार धाड़ और मार धाड़ के नतीजे में दुनिया पर कब्जा करना, इसको रिलीजन का गोल समझते हैं। तो रिलीजन की प्रेजेंटेशन पहले कदम ही पर खत्म हो जाती है। इट वुड नॉट प्रोसीड बिकॉज दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। सो अनफॉर्चुनेटली हुआ ये है कि दीन मजहब की अंडरस्टैंडिंग करप्टेड अंडरस्टैंडिंग है कि जिसको जब हम प्रेजेंट करते हैं तो आप यकीन जानिए कि ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि कुरान मौजूद है, जिसकी वजह से हम अल्लाह के दीन को मानते हैं। वरना सच्ची बात यह है कि ना मानना ही बेहतर, इसलिए कि उस दीन को तो नहीं माना जा सकता कि इसके मानने वाले एक दूसरे के गले काटने को अपने दीन का तकाजा समझते, और हैं यहाँ लोग हैं। और जब हम अगले जहां में जाएंगे तो we will remember what that was, we will remember the Wada, and तो वो एक किस्म का ज़हन में ये बात आती है कि जो हमारा historical experience being in the unknown and thinking this was the start, because even if we are told कि the earlier verse में ये बात हो चुका था और आप पहले से, तो हमारा experience को इसको जो है वो different गुजर रहा है। तो somehow in the afterlife, will this not be completely disregarded or not relevant? Because हमारी फिर relation वापस original life से नहीं continue करेगी। देखिए, गुजारिश ये है कि ये जो अल्लाह ताला ने बताया कि हमारी अल्लाह से मुलाकात हुई थी और ये कि अल्लाह ने हमसे पूछा था, ये कोई धमकी नहीं है और ना ही ये कोई चक्कर देना है। ये एक रियलिटी है जिसका एक हिस्सा हमारी मेमोरी से टेम्पोरेरली इरेज हो गया है। लेकिन बताया क्यों गया है? वो इसलिए बताया गया है कि हम मुलाकात करके आए हैं कि हमारे अंदर उसका एहसास अभी भी जिंदा है। मेमोरी खत्म हो गई है, कान अभी भी टेढ़ा है। मेमोरी नहीं है बट द इफेक्ट इज देयर। वो जो हमसे पूछ के हमें इम्तिहान में भेजा गया है तो उसकी भी मेमोरी खत्म कर दी गई, मगर हमारे अंदर पूरा पोटेंशियल दे के भेजा गया कि अगर हम कॉन्शियस एफर्ट करें तो लाजिमन इस इम्तिहान को पास कर सकते हैं। ये असल में उस आदमी को, इंसान को पूछने का नतीजा है कि तुमसे पूछ के भेजा गया, यानी यू आर फुली केपेबल। ऐसा नहीं है कि तुम्हें धक्का दे दिया गया है, तुमसे पूछा गया था, तुमने अपना जायजा लिया था और तुमने महसूस किया था कि यार इट इज अ रिस्क वर्थ टेकिंग, दैट पैराडाइज
the life is so unbelievably beautiful that it's a risk worth taking and I've got the potential. So potential सबके अंदर मौजूद है. तो ये बात कि उसकी मेमोरी भी होती तो फिर तो ध्यान ना होता ना. हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है, हम उसके लिए ट्राई करेंगे. ये अल्लाह ताला ने ये कुरान में मेंशन किया कि इंसान में था उसने एक्सेप्ट की ये रिस्पांसिबिलिटी तो जाती है. नहीं, वो असल में अगेन उन अल्फाज को समझा गया है. दो बातें. जालिम का मतलब बाज़ औक़ात ये भी होता है जुल्म करने वाला कि जो असल में अपनी एबिलिटी को ओवर एस्टिमेट कर लेता. तो ये इंसान ने ऐसा किया, ये रिस्क ले लिया, अपने से आगे बढ़कर छलांग मारी. और दूसरा ये है कि वो शहूला जो है एक इमोशनल हो गया वो जन्नत के उस टेम्पटेशन से. ये तो अब एक बात. दूसरी बात ये है कि उधर अल्लाह है, उसने कहा कि मैं संभाल लूंगा. अब तुमने फैसला किया है, मैं रहम करने वाला हूँ. मैं तुम्हें तुम्हारे इस फैसले के बाद जो तुम एफर्ट करोगे उसमें अपनी एक्सपेक्टेशन को कम कर. तो ये सब मिलकर है, सब चीजें. ओके.